الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ اما بعد باب التسمیۃ علی کل حال و عند الوقاء، باب ہے بسم اللہ پڑھنا ہر حالت میں یا ہر کام سے پہلے، وعند الوقاء اور جماع سے پہلے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک، اذا اتا جب آئے اہلہ اپنی بیوی کے پاس، قال کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو دور کر دے اس سے جو تو ہمیں عطا کرے۔ فقضی بینہما، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ولد بچے کا، یعنی اس ملاقات کے ہم بستری کے وقت اولاد کا فیصلہ کر دیا جائے اللہ کی طرف سے، لم یضرہ، تو شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر آدمی یہ دعا نہیں پڑھے گا تو میاں بیوی جب ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ پڑھیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، میاں بیوی ہم بستری کرتے وقت شیطان سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک دن بات ہوئی تھی کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہوئے کچھ لوگ حیا محسوس کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات کرتے ہوئے اللہ حیا محسوس نہیں کرتا، تو یہ جو شرم ہوتی ہے تو صحیح بات کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، حق بات کرتے ہوئے یہ شرم آڑے نہیں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں شرم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرم جنت لے جاتی ہے اور ایک جہنم لے جاتی ہے، عام لوگوں کے ہاں یہ قول معروف ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی کہ یہ دعا ضرور پڑھے، نہیں پڑھیں گے تو شیطان شامل ہو جائے گا۔ ایک نمازی کے چہرے کے اوپر عجیب سے تاثرات پر اٹھ کے چلا گیا کہ مسجد میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جن کو کہتے ہیں یہ گندی باتیں ہوں، لا الہ الا اللہ۔ جب حدیث میں ایک مسئلہ آ گیا، آپ اس کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے ہم بستری کے وقت بسم اللہ پڑھنا، اس میں پہلا لفظ بسم اللہ ہے، اس کے بعد آگے دعا ہے، اور دوسرا انہوں نے باب کے اندر لفظ استعمال کیا علی کل حال، ہر کام سے پہلے، اور یہاں پیچھے بات وضو کی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا وضو سے پہلے بھی۔ اس کو بولتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے کہ میاں بیوی کی ہم بستری کے وقت کی دعا میں بسم اللہ کا لفظ ہے، جب وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا یہ ذکر کیا گیا ہے تو وضو میں تو بلاولا بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس کو قیاس قول بھی کہتے ہیں۔ ویسے صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی وضو نہیں۔ اس حدیث کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ امام بخاری کی شروط پر نہیں تھی اس وجہ سے وہ اس حدیث کو نہیں لے کر آئے، اور یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس سے بالاولا قیاس اولوی کے طور پر وضو سے پہلے بسم اللہ کو ثابت کیا ہے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا
ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔